السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں موسمی صورتحال کس حد تک خراب ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ پورے ریجن کی موسمی صورتحال اور بہت ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والے اگلے مرحلے میں جو موسم کی شدید ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں پتہ چل سکے، کیونکہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پاکستان کے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نہیں ملے گا۔ تازہ ترین امیج کے مطابق کیلون ویوز، روزبی ویوز، اس کے علاوہ MJO اور SST سی سرفیس ٹیمپریچر، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت بحیرہ عرب میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد کراچی سمیت سندھ میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، لیکن وہ ابھی نہیں ہوں گے۔ 20 مئی کے بعد کراچی سمیت سندھ، جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ بلوچستان میں ان چار چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ گہرے طور پر واضح طور پر نظر آئیں گے، جس کے بعد ان علاقوں میں طوفانی بارشیں یا کچھ سمندری طوفان کے خطرات نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت سی سرفیس ٹیمپریچر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آنے والے اگلے 15 سے 20 دنوں کے دوران جو سمندر کا درجہ حرارت ہوگا، روزبی، کیلون ویوز اور اس کے علاوہ MJO یہاں پر شدید ترین اثرات دکھائے گا، جس کی وجہ سے عرب خطے میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے بھی مختلف اضلاع میں اس کے اثرات نظر آئیں گے، اس کے اثرات دبئی میں، اس کے علاوہ بحرین میں، اس کے علاوہ کچھ حد تک اس کے زیادہ اثرات جو نظر آئیں گے وہ عمان کی کوسٹل لائن پر نظر آئیں گے، کیونکہ عمان کی کوسٹل لائن پر 32 سے 33 سینٹی گریڈ تک SST سی سرفیس ٹیمپریچر پہنچ سکتا ہے۔ کراچی سمیت اس وقت سندھ شدید ترین گرمی کا شکار ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کراچی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 44 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، اور یہ محکمہ موسمیات کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ امیج لی گئی ہے۔ کراچی میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 44 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، اور آنے والے اگلے 2 سے 3 دنوں کے دوران کراچی میں گرمی کی شدت جو ہے وہ مزید برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران پاکستان میں شدید ترین گرمی پڑنے کے خطرات نظر آتے ہیں، کچھ جگہوں پر اس کا ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مئی کے لاسٹ سے اور جون کے جو فرسٹ ویک ہوگا، اس میں جو ایل نینو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ شدید ترین ہوتے جائیں گے، جس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں، جس میں پاکستان، انڈیا، عرب ممالک شامل ہوں گے، ایران، افغانستان کا ایریا شامل ہوگا، ان تمام علاقوں میں جو گرمی کی شدید ہیٹ ویوز آنے کے خطرات نظر آتے ہیں، جہاں پر مختلف علاقوں میں خصوصی طور پر پاکستان میں ٹیمپریچر بعض جگہوں پر، جس میں سندھ کے علاقے شامل ہوں گے، جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہوں گے، بلوچستان کی کوسٹل لائن شامل ہوگی، ان جگہوں پر ٹیمپریچر جو ہے کافی زیادہ ہو سکتا ہے، اور چند جگہوں پر یا تو یہ ریکارڈ کے قریب پہنچے گا یا پھر اس کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف موسمیاتی ماڈلز اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والے اگلے 15 سے 20 دنوں کے دوران شدید ترین ہیٹ ویوز ان علاقوں کو متاثر کرے گی۔ سندھ کے مختلف علاقوں، اس کے علاوہ جیکب آباد، سبی کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر ٹیمپریچر 52 سینٹی گریڈ یا 52 سے زیادہ پہنچ سکتا ہے۔ اس دوران کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی کوسٹل لائن، ساحلی پٹی پر جو ہے ٹیمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے۔ مئی کے آخری ہفتوں میں، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 مئی کے بعد اور جون کا پہلا اور دوسرا جو ہفتہ ہوگا، اس میں شدید ترین گرمی کے خطرات ان تمام خطوں میں نظر آتے ہیں، ان تمام جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی ٹیمپریچر چند جگہوں پر 51 سے 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی پنجاب میں لاہور، گجرات، گوجرانوالا اور اس کے اطراف میں ساہیوال کا ایریا ہوگا، فیصل آباد کا ایریا ہوگا، یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی 50 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں، جس میں جنوبی، وسطی، بالائی پنجاب کے ایریاز ہوں گے، یہاں پر تیز موسلادھار بارش ہوں گی، تو اس وقت شدید ترین جو موسلادھار بارش ہیں وہ سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، شورکوٹ، اس کے علاوہ لیا کے قریب ایک سسٹم ہے، اس کے علاوہ اوش شریف، بہاول پور کا ایریا ہے، یہاں پر ایک سسٹم موجود ہے، کھانیوال، حاصل پور، ہارون آباد، بورے والا، پاکپتن، دیپال پور، کمالیہ کا ایریا ہے، پتوکی کا ایریا ہے، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، اوکاڑا، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال، یہاں پر اس وقت بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ چکوال، گجر خان، جہلم اور اس کے اطراف میں شدید ترین بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کلر کہار، تلگنگ، یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کلر سعیدہ کا ایریا ہے، میرپور، جہلم، بھمبر، لالا موسا، وزیر آباد، ڈسکا اور گجرانوالا، کاموکی، پسرور کا ایریا، ظفروال کا ایریا ہے، یہاں پر بھی بارش کا سلسلہ کچھ دیر بعد شروع ہو سکتا ہے۔
जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त शाम के तकरीबन 6:10 हो रहे हैं। इस वक्त शेखुपुरा लाहौर की जानिब सिस्टम बढ़ रहा है, रायवंड की जानिब कसूर की जानिब इस वक्त सिस्टम तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वस्ती और बालाई पंजाब के तकरीबन तमाम हिस्सों में इस वक्त शदीद तरीन मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, और जिन जगहों पर इस वक्त बारिश नहीं हो रही, आने वाले अगले 1 से 2 घंटे तक इन जगहों पर बारिश होगी। इस दौरान तेज़ हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है, जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था। और इसके अलावा जो बारिश का सिलसिला है वो अगले 24 से 48 घंटों तक पाकिस्तान में जारी रह सकता है, लेकिन इस दौरान सिंध में, बलूचिस्तान में कोई बड़ा मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त एक सिस्टम जो है गिलगित बल्तिस्तान और इस वक्त जो हज़ारा डिवीज़न है यहाँ पर भी एक सिस्टम जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। तो रावलाकोट, बालाकोट का एरिया है, कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। बडग्राम का एरिया है, मैंगोरा में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। अरब खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कतर में, मुत्तहदा अरब अमारात में, इसके अलावा रियाज़ में, रियाज़ के नीचे के एरियाज़ में, रेड सी पर जिजान, हबा, अलबाहा, नजरान का एरिया होगा, ओमान का एरिया होगा, यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी पड़ सकती है। टेम्परेचर मुख्तलिफ इलाकों में 45 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन हाइल में, तबूक में और इसके अतराफ़ में इस वक्त टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, और आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के बाद इस टेम्परेचर में कुछ कमी नज़र आती है। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के दौरान जिजान, हबा, अलबाहा, नजरान में, हाइल में यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ बारिशें कुवैत की जानिब हो सकती है, उर्दन में बारिश हो सकती है, सीरिया में, इराक़ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हज के दिनों की सूरत हाल कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है कि रेड सी में एक लो प्रेशर बन सकता है, जिसकी वजह से हज से पहले, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिल हज के शुरू की तारीख़ों में सऊदी अरब में, मक्का मुकर्रमा में बारिश हो सकती है।